بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن سهل بن سعدي رضي الله عنه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. فقالت اور اس نے کہا یا رسول اللہ کے رسول جیتو احب لک نفسی میں جو ہے آپ کے پاس آئی ہوں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے, اپنے آپ کو آپ پر جو ہے نا فدا کرنے کے لیے, اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف, آپ کے لیے جو ہے نا خاص کرنے کے لیے. فنظر الیہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف, اس عورت کی طرف دیکھے. فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعد النظر فیہا وصوبہ ثم تعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عورت کی طرف دیکھے نیچے سے اوپر تک, نیچے سے اوپر تک ایک مرتبہ دیکھے, پورا جائزہ لیے. اس کے بعد آپ کا سر نیچے جھک گیا, تعطى رأسہ یعنی آپ اپنا سر جھکا لیے. فلما رأت المرأة تو اس عورت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں لیے, آپ کو جو ہے نا توجہ نہیں دیے زیادہ عورت کی طرف, انہ لم یقضی فیہا شیئا کوئی جواب بھی نہیں دیے. جلست تو عورت بیٹھ گئی زمین پر. فقام رجل تو ایک آدمی صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے, من اصحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے. فقال اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان لم تکن لک بہا حاجۃ فزوجنیہا, یا رسول اللہ اگر تم کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے, اگر تم کو اس عورت کے ساتھ جو ہے نا نکاح کرنے کا ارادہ قصد نہیں ہے تو مجھ سے شادی کر دیجئے. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل عندک من شیء کیا تمہارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے مہر؟ فقال لا واللہ یا رسول اللہ, فقال لا واللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا, اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور جا کر دیکھو کوئی چیز تمہیں ملے گی تو لا کے ادھر دیو, مہر دیں گے. فانظر هل تجد شيئا کوئی چیز مل سکتی ہے تم کو, جاؤ جا کے گھر میں دیکھو. فذهب تو وہ شخص گھر میں گیا. ثم رجع اس کے بعد پھر واپس آئے صحابی وہ. فقال لا واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ما وجدت شیئا کوئی چیز مجھے ملی نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے صحابہ تعالیٰ کی زندگی کتنی سادہ تھی, سادہ زندگی گزارتے تھے صحابہ تعالیٰ. تو شادی کے جیسے یعنی خاص موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کچھ دیکھو. تو صحابہ جہاں کے صحابی کئی 2 مرتبہ جا کے دیکھے, ڈھونڈے, کچھ نہیں ملا. تو یہ سادگی کا عالم تھا صحابہ کا. انظر ولو خاتما من حدید, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ جا کے دیکھو اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہے اگر تمہارے پاس تو وہ لاؤ. فذهب اس کے بعد صحابی نے پھر گئے. ثم رجع اس کے بعد پھر واپس آئے. فقال اور فرمایا لا واللہ یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے میرے پاس. ولا خاتما من حدید لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. ولکن ھذا ازاری اور لیکن یہ میرا کپڑا ہے, لنگی ہے میرے پاس. کتنے سادے تھے صحابی. فقال سہل ما له رداء, قال سہل ما له رداء, تو سہل نے کہا کہ ان کی لنگی سے کیا ہے, لنگی کیا ہے آخر. فلہا نصفہ, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ صحابی نے فرمایا میں اس کو آدھی دے دوں گا عورت کو. ما تصنع بازارک, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ازار سے, تمہاری لنگی سے کیا کرے گی وہ. ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء, اگر اس کو پہنے گی وہ تو اوپر اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. وَإِن لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ, اگر تو اس کو پہن دیا تو تیرے پاس بھی جو ہے نا پورا جسم بھی نہیں ڈھک پائے گا اس سے. فَجَلَسَ رَجُلٌ, تو صحابی بیٹھ گئے, بولے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, اب کیا کریں گے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, کپڑا بولا تو کپڑا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ کیا کرے گی, تو بیٹھ گئے.
حتیٰ اذا طال مجلسہ، حتیٰ کہ مجلس تھوڑی سی لمبی ہو گئی. حتیٰ اذا طال مجلسہ قام فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب مجلس طویل پکڑ گئی، مجلس میں تھوڑا بات چل رہی تھی، تو صحابی کھڑے ہو گئے. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھے کہ وہ پلٹ کر جا رہے تھے. فامر بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیے. فدعی بھی، بولے بلاؤ بلاؤ ان کو بلاؤ، جا رہے ہیں. فلما جاء، اس کے بعد جب وہ صحابی آئے، قال ماذا معك من القرآن، کہ تمہارے پاس قرآن کتنا یاد ہے تم کو؟ تو صحابی نے فرمایا مجھے قرآن. قال معي سورۃ کذا و سورۃ کذا عددها فقال، تو صحابی نے فرمایا میرے پاس مجھے یہ صورت صورتوں کے نام لے کر اور آپ عدد گن کے بتائے، مجھے یہ صورتیں یاد ہیں. فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك، تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم زبانی پڑھ سکتے ہو قرآن کو جو تم کو یاد ہے؟ قال نعم، تو صحابی نے فرمایا ہاں. قال اذهب فقد ملکتها بما معك من القرآن، تو بولے جاؤ میں جو ہے نا تم کو تمہاری ملکیت بنا دیا اس عورت کو قرآن کے عوض میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس قرآن کو جو ہے نا عورت کو سکھا دو، صحابیہ کو جو ہے نا قرآن سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے. حدیث متفقون علیہ، حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے. الحدیث یؤخذ منہ فوائد و احکام منہا، اس حدیث سے جو ہے نا ہم فوائد، کیا کیا فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں اس حدیث سے، اور کیا کیا احکام اس سے استنباط کر سکتے ہیں، تو وہ ہم پڑھیں گے. نمبر 1، جواز عرض المرأة نفسها على رجل صالح. عورت، اس حدیث سے ہم کو اس دلیل ملتی ہے کہ عورت کسی شریف اور نیک اور دیندار آدمی کو حبا کر سکتی ہے، آ کر بول سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تمہاری دینداری اور تمہاری اچھائی کی بنا پر. کیونکہ اس دھرتی پر، اس زمین پر جتنے بھی اشخاص ہیں، جتنے بھی نفوس ہیں، ان سے سب سے افضل، ان سب سے شریف، ان سب سے اچھے خلق، اچھے اخلاق والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو عورت آپ کے پاس آئی، آ کر بولی آپ کی شرافت اور آپ کی جو ہے نا دینداری دیکھ کر کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا آپ کو پیش کرتی ہوں. تو اس سے ہم کو یہ دلیل ملتی ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، شرافت اور دینداری کی بنیاد پر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے سامنے والے کو، یعنی شادی کے لیے دعوت دے سکتا، شادی کے لیے جو ہے نا ان کو رغبت دے سکتا ہے. نمبر 2، جواز النظر الرجل للمرأة التي يريد ان يتزوجها وان لم يكن خاطبا. یعنی مرد آدمی عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے اگرچہ کہ وہ خاطب یعنی رسم کرنے کے لیے، منگنی کے لیے کے علاوہ بھی جو ہے نا، اگر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے صحابیہ آ گئی، آ کر بولی یا رسول اللہ میرے ساتھ میں ایسا چاہتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے لیے جو ہے نا پروپوزل تو نہیں بھیجے تھے، لیکن جب صحابیہ آ کے جب بات کرنا شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ان کی طرف. تو دیکھنے کا جواز ملتا ہے ہم کو، کیونکہ جب نیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی لیکن بعد میں بن گئی. بعد میں یہ ہوا کہ بعد میں یہ آپ سننے کے بعد آپ تھوڑا سا جائزہ لیے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا نکاح کی نیت سے عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے. نمبر 3، ان الاصل ان المہر یکون مالا فہل عندک شیء. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھے صحابی سے کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے مہر کے لیے، کیونکہ ان اصل جو ہے مہر میں ان یکون مالا، مال کی شکل میں ہونا چاہیے المہر. نمبر 4، جواز التزویج بالمال القلیل من قوله ولو خاتما من حدید. جواز ملتا ہے ہم کو شادی کا کم سے کم مہر دے کر، حتیٰ کہ لوہے کی انگوٹھی بھی ہے اگر، یعنی آج کے زمانے میں لوہے کی انگوٹھی وہ تو 5، 6، 8، 10 روپے میں مل جاتی، تو 8، 10 روپے میں بھی جو ہے آدمی مہر دے کر شادی کر سکتا ہے اگر وہ. لیکن اہم شئی یہ ہے آدمی مجرد نہیں رہنا، برائی سے دور رہنا، اور نکاح کر جو ہے نا بیوی بنا کر
اپنی نظروں کو بچانے کے لیے غیر محرمات سے شادی کر کے رہنا ہے۔ تو میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ جو کوئی بھی استطاعت ہے اس کے پاس، مضبوط ہے، توانا ہے، اور تو جلد سے جلد وہ شادی کریں، کیونکہ شادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ابھی مال ہونا، اسباب ہونا، اس کے بعد بینک بیلنس ہونا، ذاتی گھر ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آدمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نرزقکم وایاہم، کیا ہم تم کو کھانا کھلاتے ہو، ہم تم کو رزق دیتے ہیں یا کوئی دوسرے دیتے ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، دوسری حدیث قرآن کی آیت ہے نا کہ غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، تو یہ بھی ویسی ہے، غربت کے ڈر سے جو ہے نا بچوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ شادی نہیں کر رہے ہیں آپ، مجرد رہ رہے ہیں، تو آپ کے جو ہے نا بیکار جا رہے ہیں آپ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق علی اللہ، توکل علی اللہ، تو نوجوانوں کے لیے آج ضروری ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کریں، اور اگر استطاعت ہے تو فوراً شادی کریں، اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا ہے۔ اگر ولو کان خاتمن، اگر خاتم لوہے کی انگوٹھی سے بھی ہو رہا ہے، میں دونوں فریقین کو کہہ رہا ہوں کہ لڑکی والوں کو اور لڑکے والوں کو آپس میں جو ہے نا ان مشاکل اور بڑے سے بڑے اور جو ہے پریشانی کے شرائط رکھ کر جو ہے نا شادیوں کو نہ روکیں، اور جلد سے جلد جو ہے نا بچہ صالح مل گیا، دیندار مل گیا تو فوراً سے فوراً ان کا شادی کر دیں۔ وَإِن لَّمْ يَتَيَسَّرْ، اگر میسر نہیں ہے، جاز بالمنفع، اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے صحابی کے پاس، حتیٰ کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ حدیث جو ہے نا ہمارے لیے جو کئی احکام ملتے ہیں اس سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم ہے تمہارے پاس، کچھ قرآن یاد ہے تو اس کو زبانی قرآن یاد دلا دو، یہی تمہارے لیے، لیکن مجرد نہیں رہنا۔ جواز لبس خاتم الحدید وانہ لا کراہۃ فیہ، اس سے ہم کو یہ بھی جواز ملتا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی جو ہے نا پہننے کا جواز ہے، حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے، اللہ کہ بعض احادیث میں ترمذی کی اور ابو داؤد کی اور نسائی کی بعض احادیث ہیں، وہ حدیث جو ہے نا شاذ ہیں، یعنی بہت ہی علت والی ہیں، اور اس میں جو ہے نا راویوں پر علہ ہے اور شاذ احادیث ہے وہ۔ نمبر 6، حسن الخلق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واعتناءہ باصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ہم کو اخلاق معلوم ہوتے ہیں کہ آپ کتنے بہترین اخلاق تھے۔ حالانکہ وہ صحابی آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبا کرنے کے لیے، لیکن جب وہ جیسے ہی صحابی پوچھے آپ فوراً راضی ہو گئے، تمہارے پاس کچھ ہے کیا؟ اس کے بعد وہ صحابی کے پاس کچھ نہیں ملا تو صحابی بیٹھ گئے، اس کے بعد واپس جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلایا ان کو، یا فلان تعال، آئیے آپ، تمہارے پاس کم سے کم قرآن بھی اگر یاد ہے تو اس سے جو ہے نا تم ملک تو، میں جو ہے نا تمہاری ملکیت بنا دیا، شادی لے جاؤ اس عورت کو اور اس کو قرآن سکھاؤ، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیحات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔